اهدنا الصراط المستقيم. تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرے. دوسرے کی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اپنی کمزوری نظر آتی ہے. اور دنیا میں سب سے آسان کام وہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب نکالنا، دوسروں کے تنقید. اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح، سب سے مشکل کام. اتنے دوسرے کام مشکل نہیں ہے، مشینری بنانا مشکل نہیں ہے، لکڑی سے فرنیچر بنانا مشکل نہیں ہے. اسی طرح دوسرے اشیاء بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں جتنا اپنی اصلاح مشکل ہے. دوسروں کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک دفعہ لوگ کہنے لگے قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا فرمائیں بارش ہو. بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ. کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم پر بارش نہیں ہو رہی، تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اللہ تمہارے پر بارش برسائے. اپنے اعمال کی طرف توجہ پہلے، حالانکہ خود اللہ والے تھے، بزرگ. یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے اعمال درست نہیں ہیں، لوگ تو اس طرح کر رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس لیے بارش نہیں ہو رہی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا بس لوگ جی ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، جی ان کے اعمال دیکھو یہ تو تباہ ہو گئے، فهو اهلك الناس، وہ سب سے پہلے خود تباہ ہونے والا ہوتا ہے. یہ خود عجب میں مبتلا ہے، غرور میں مبتلا ہے، تکبر کر رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، لوگ تباہ ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگوں کے جو ہے نا احوال ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک نہیں. ایک حکایت ہے کہ ایک استاد نے، پروفیسر نے اپنے شاگرد کو، چھوٹے شاگرد کو جو ابھی ابتدائی طالب علم تھا، اس کو ایک کام ذمہ لگایا. ایک دنیا کا نقشہ سامنے رکھا اور اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور شاگرد کو کہتا ہے یہ نقشہ بنا کے دکھاؤ جلدی. وہ شاگرد ایسا ہے، اس بیچارے کو علم نہیں ہے کہ کون سا ملک کہاں واقع ہے، کون سا دریا کہاں آئے گا دنیا کے نقشے میں، کون سے بر اعظم کو کہاں رکھوں، کس ملک کو اور کس کے دارالخلافہ کو اور کس کی سٹی کو کہاں رکھنا ہے. اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا. وہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو گیا، اب یہ ٹکڑے بھی اکٹھے کر رہا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کو. استاد کہتا ہے جلدی کرو بھائی جلدی کرو. وہ بیچارہ پریشان دیکھ رہا ہے لگا ہوا ہے، نہیں سمجھ آ رہی کچھ بھی. اچانک دیکھتا ہے ایک ٹکڑے پر آنکھ بنی ہوئی. اب اس نے دوسرے ٹکڑے کو الٹ کے دیکھا تو وہیں ہاتھ نظر آ گیا. اس نے سارے ٹکڑے جب الٹ کیے تو اس کو نظر آیا کہ یہاں کوئی انسان کی تصویر تھی، جو فوٹو تھا دوسری نے. اس نے فوٹو کو سیٹ کرنا شروع کیا، اس کے ابرو بنائے، اس کا سر بنایا، اس کے بال سیٹ کیے، ہاتھ سیٹ کیے، پاؤں سیٹ کیا، ناک ہونٹ سارے اپنی جگہ جب رکھے، ٹیپ لگاتا گیا. جب یوں پلٹ کے دیکھا تو نقشہ بن گیا تھا. اب وہی آ کے استاد کے سامنے، استاد حیران ہو گئے کہ اس کو تو پتہ کچھ بھی نہیں تھا کہ اس نے دنیا کا نقشہ کیسے بنا دیا. مکمل دریا دیکھے وہیں، جہاں جس ملک میں دریا ہے، دجلہ ہے، فرات ہے، دریا سندھ ہے، گنگا ہے، جمنا ہے، ملک جس ملک میں دریا ہے وہ وہیں رکھا ہوا ہے، اور جس ملک کا پہاڑ ہے وہ وہیں رکھا ہوا ہے. بازار میں سارے اپنے جگہ فٹ ہیں، دارالخلافہ سب ملکوں میں صحیح ہیں، کسی ملک کا کوئی شہر دوسرے ملک میں نہیں ہے. چھوٹے یہ کیا کیا، کس طرح تو نے یہ نقشہ بنا دیا؟ تو صحیح میں تو بہت پریشان تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے ایک ٹکڑا ایسا نظر آیا کہ جہاں آنکھ مجھے نظر آئی. میں نے دیکھا کہ یہ تو مانوس چیز ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں نے دوسرے ٹکڑے کو الٹ کر کے دیکھا، وہ میں نے دیکھا ایک اور چیز جو ہے نا وہ ہاتھ نظر آ گیا، پاؤں نظر آ گیا. میں نے کہا یہ کوئی انسان کا فوٹو تھا دوسری جگہ.
میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے انسان کو بنانا شروع کر دیا۔ جب میں نے انسان کو مکمل بنا لیا، جب میں نے دیکھا دوسری سائڈ پہ تو دنیا بھی بن گئی۔ انسان سیٹ ہو جائے، اس میں سبب انہوں نے یہ نکالا کہ انسان سیٹ ہو جائے نا، پوری دنیا سیٹ ہو جائے۔ انسان ٹھیک ہو جائے، پوری دنیا ٹھیک ہے۔ اور اس مضمون کا قرآن پاک سے بھی ثبوت ہے۔ سورہ روم 21واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد خشکی میں، سمندر میں، پانی میں برپا ہوتے انسان کے اعمال سے۔ انسان کے اعمال سے خشکی میں بھی فسادات آتے ہیں اور سمندر میں بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں پیاس اور بھوک سے مر جاتا ہے۔ سرخاب پرندہ کئی میلوں سفر کر کے پانی پیتا ہے اور اپنا دانہ تلاش کرتا ہے، بہت دور دور تک سفر کرتا ہے، لیکن انسانوں کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایسی کاٹ پڑتی ہے کہ وہ پرندہ بھی بیچارہ مر جاتا ہے۔ یعنی کائنات کے احوال کو درست رکھنا وہ انسان کی بس میں۔ انسان خود ٹھیک ہو جائے، سارے احوال درست ہو جائیں۔ انسان جب غلط ہوتا ہے تو پھر احوال بھی گڑبڑ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ بہت سارے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، ان کی سزا دیتے نہیں۔ یہ ہوائیں جو تیز ہو جاتی ہیں، طوفان بن جاتے ہیں، یا سمندروں سے لہریں اٹھتی ہیں، سیلاب اور سونامی کی شکل اختیار کرتی ہیں، یا زمین میں جو تھر تھراہٹ، کپاٹ اور زلزلے کی جو اس شکل میں ایک عذاب انسانوں پہ آتا ہے، یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جس طرح کے اعمال کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں۔ تو اس لیے آیت مبارکہ میں ہمیں جو درس دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی آواز درست کرو، اپنے آواز، اپنے آپ کی اصلاح سے مخلوق کی اصلاح شروع کر، اپنی اصلاح سے مخلوق کی اصلاح شروع کر۔ جب اپنی اصلاح نہیں ہوتی، بڑا زور لگاتے ہیں دوسروں کی اصلاح کے لیے تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ بعد میں اثر کہاں سے ہے؟ خود بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، دوسرے قدر یار نماز پڑھا کرو یار، نماز فرض ہے، اب اس پہ اثر ہی نہیں ہوگا۔ بات خود جب پابندی کریں گے، اپنی اصلاح جب شروع کریں گے تو دوسروں کی اصلاح خود بخود ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اتنا زور دیا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے اپنی اصلاح کرنا، اور پھر فرمایا کہ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تمہیں تمہارے اعمال بتلائے گا تم کیا کر کے آئے۔ اچھا، انسان اپنی اصلاح کس طرح کرے؟ مثلاً ہماری آنکھ ہے، یہ غلط دیکھنا چھوڑ دیں، ہمارے کان ہیں، یہ غلط سننا چھوڑ دیں، ہمارا دل دماغ ہے، یہ غلط تفکرات سوچیں چھوڑ دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی دوائی ملتی ہے یا کوئی مشق کرنی پڑے گی کیا؟ کوئی صورت؟ یہ کیسے ہو؟ اپنی اصلاح کس طرح ہو؟ اور اصلاح وہ علاج بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتایا، فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، ہر برے عمل سے نماز روکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی گئی، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ نماز بہتر کرے، نماز بہتر کرے، نماز جب جاندار بنے گی گناہ سے روک دے گی، چوری سے روک دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ کسی کو کوئی عہدہ دینے لگتے نا، پہلے دیکھتے نماز کیسی پڑھتا ہے، اس کی نماز جاندار ہے کہ نہیں، جب دیکھ لیتے اس کو خفیہ دیکھتے رہتے، خود
دیکھتے دیکھتے جب دیکھتے یہ خشوع سے پڑھتا ہے، خضوع سے پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا، نماز میں چوری نہیں کرتا، اس کو بلا کر عہدہ دے دیتا۔ بعض دفعہ کوئی ساتھی کہتا امیر المومنین اس کو کچھ دن دیکھ تو لو، کچھ تجربہ تو کر لو، تو فرماتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں یہ بالکل 100% ہے، تو نماز کی لگام اس کو غلط راستے پہ نہیں جانے دے۔ اگر یہ غلط راستے پہ جانے لگا نماز کی لگام خود اسے درست سے نماز جب جاندار بنے پھر سارے گناہ چھوٹتے، اپنی اصلاح شروع ہو جائے۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زور ہو، زبردستی ہو، کوئی حکومتیں زور لگاتے رہیں، کوئی اور باہر سے اصلاح کرتا رہے۔ اس طریقے سے اپنی اصلاح شروع کریں گے نماز کی پابندی سے۔ صحابہ کرام کے دور میں اتنی پابندی ہوتی تھی، اتنی پابندی نماز با جماعت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منافق بھی بغیر عذر کے نماز نہیں چھوڑتے تھے، جماعت کی بغیر عذر منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ مسلمان کا تصور، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہیے میں جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھوں کہ مجھے لے کے آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی صبح کی نماز میں نہیں آئے، دیکھا سلام پھیر گئے، فرمایا یہاں صاحب جو ہوا کرتے تھے روزانہ آج نہیں آئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو کوئی بندہ اشراق نہ پڑھے، نوافل نہ پڑھے، دکان نہ کھولے، چلتے ہیں سارے میرے ساتھ چلو، اس کے گھر چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کیوں نہیں ہے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھتے تھے اور اشراق کی نماز پڑھ کر دکانیں کھول لیتے تھے۔ اشراق کی نماز پڑھ کر دکانیں کھول لیتے تو مغرب تک دکانیں کھلی رہتی، پھر بند کر لیتے۔ جو قدرتی روشنی ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور ہم نے جو اب سلسلہ انگریز کی غلامی کا شروع ہوا، ہمارے حکمران بھی غلام اور ہمارے بھی غلام بھی انہیں کی طرف جو ہے آگے جا رہے ہیں جیسے، تو کیا ہوتا ہے جب سورج اپنے پوری توانائی خرچ کر کے بوڑھا ہونے لگتا ہے نا پھر ہماری دکان کھل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے بجلی پوری نہیں ہوتی، 2 دن بھی چھٹی کرو، جمعے کو بھی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو بھی چھٹی کرو، ہفتہ اتوار چھٹی کرو، بجلی پوری کر رہے ہیں۔ غلط ٹائم پہ جب دکانیں کھولی گئی ہیں تو بجلی پوری نہیں ہو رہی۔ قدرتی روشنی میں دکانیں کھولی جاتی تھی اور پورا ٹائم قدرتی روشنی میں دکانیں کھلی، شام کی ہوگا دکان بند، آدمی اپنے گھر آ جاتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی اماں باہر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے صبح کی نماز میں غیر حاضر تھے؟ فرمایا ہاں، وہ رات کو نوافل پڑھتے رہے دیر تک، اور پڑھتے پڑھتے جب صبح ہونے لگی تو ان کو نیند کا غلبہ ہوا، تو مجھے کہا میں نماز ادھر ہی پڑھ کر ابھی آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں۔ انہوں نے صبح کی نماز گھر میں پڑھی اور سو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہو آئندہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور صبح کی نماز جماعت سے آگے پڑھ جائیں۔ یہ بہتر ہے ساری رات نمازوں سے۔ جماعت کی دونوں نمازیں عشاء اور فجر کی ساری رات کے نوافل سے بہتر ہے۔ اگر اس طرح اس نے دوبارہ کیا جیسے رات ہوا ہے، ہر رات نفلیں پڑھتا رہا اور صبح کی جماعت میں نہیں آیا، تو میں اسے مار مار کے اس کا چہرہ بگاڑ دوں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو نمازوں کو جاندار بنا دیں۔ جب نمازیں جاندار ہوں گی تو نماز ہر برائی سے ہوگی۔ نماز ہمارے آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے ہوگی، پھر ہماری نماز جو ہے نا ہمارے کان کو غلط سننے سے روکے، ہمارے نماز پھر زبان کو غلط بولنے سے روکے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولے، غیبت نہیں کرے۔ نماز ہماری کمزور ہے تو اس لیے گناہ سرزد ہو۔ اپنی اصلاح شروع کریں نماز کی پابندی کریں، آداب کا لحاظ رکھیں، اور نماز کے لیے
اہم ہے کہ وضو کا اہتمام اچھا ہو، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے. حدیث پاک میں کنجی کو زنگ لگ جائے یا اس کے دندانے ٹوٹ جائے تو تالا نہیں کھلتا. وضو ہمارا درست نہ ہو تو پھر نماز صحیح نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ نماز پڑھتا ہوں تو پھر میرے اوپر جو ہے نا وہ خیالات حملہ کرتے ہیں، کبھی ایک خیال آیا کبھی دوسرا خیال، اس کو ہٹاتا ہوں پھر ایک اور خیال آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو اچھے طریقے سے کیا کرو. کیا فرمایا؟ وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، یہ خیالات چھوڑ دیں. آج ہماری نمازیں خیالات سے بھرپور. ہماری نمازوں کا حال یہی ہے کہ ہم سوچوں میں گم، پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے رکعتیں پڑھی ہیں. امام سے بھول جاتے ہیں پچھڑے کو نہیں پتا ہوتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، وہ بھی خاموش ہے بھائی امام جیسے جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے. وجہ یہی ہے ہمارے وضو ٹھیک نہیں ہوتا. ایک صحابی کہنے لگے قرضہ بہت چاہیے بہت مقروض ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہا کر اور گھر میں جب جاؤ تو سلام کیا کرو. گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کرو اور میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہر ایک کو یاد ہے یہ کثرت سے پڑھا کرو. احد پہاڑ کے برابر بھی سونے کا قرضہ تیرے اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بندوبست غیب سے کروا دے. کتنی بڑی بات ہے. باوضو رہا کرو اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا. سلام کا حکم تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سلام کرو. آپ سلام کو پھیلاؤ. اجنبی ہے جاننے والا ہے ہر ایک کو سلام کرو. اور فرمایا جو سلام ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. اور گھر میں سلام کرنے سے رزق میں وسعت ہو رہی ہے. جب بھی آدمی گھر میں جائے سلام کر کے جائے، سلامتی کی دعا گھر والوں کو دے گا، وہ اس کو سلامتی کی دعا. اور پھر کوشش کریں کہ سلام پورا کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی ہے اس نے سلام کیا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، تو فرمایا 10 اس کو نیکی ملی. دوسرا صحابی آیا مشکات ثانی کے حدیث، دوسرا صحابی آیا فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا فرمایا اس کو 20 نیکی. تیسرا ہے اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 30 نیکی. تو کتنا دیر لگتا ہے کہ 30 نیکی آدمی کما لیتے ہیں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ گھر میں جاتے ہوئے سلام کیا اور فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھیں اور سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھیں. احد پہاڑ 11 کلومیٹر لمبا ہے اور پھر پہاڑ کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ پہاڑ ہے. احد پہاڑ کے برابر سونے کا قرضہ بھی تیرے اوپر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے اور اس کو بندوبست کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور وضو کرتے وقت خیال کریں کہ جو گناہ ہوئے آنکھ سے زبان سے اور کانوں سے کہ میں ان کو دھو رہا. روحانی طور پر بھی وضو ہونا، میں ان کو دھو رہا. یہ تصور ہو کہ میں سے جو گناہ ہو میں ان کو دھو رہا ہوں. اس تصور میں وضو کریں. بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور درمیان میں ایک دعا ہے، صرف ایک دعا ہے 2-3 کلمے، وہ دعا یاد کریں اور آخر میں کلمہ شہادت یہ پڑھ لیں. باقی باتوں سے پرہیز کریں. ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور مچھلی منڈی بنایا ہوتا ہے وضو کھانے کو بھی، تو وہ پھر وضو میں اثر ہی نہیں رہتا. گناہوں کا تصور ہی نہیں رہتا. گناہوں کا تصور تب آئے گا جب دنیا کے خیالات ختم ہوں گے، توجہ ہو وضو کرتے ہوئے، صحیح اہتمام کے ساتھ وضو ہو، تب اس وضو میں اثر ہو، وضو جاندار ہو. اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ گھر سے وضو کیا جائے. گھر سے وضو کرنے سے ہر قدم پہ نا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. گھر سے وضو کرنے سے آنے سے. اور یہ تو
اس کے لیے ہے جو اچانک آ گیا ہو یا کوئی مسافر ہو یا ٹائم نہیں ملا بازار سے آیا، اس کے لیے وضو خانے بنائے گئے ہیں، اہتمام ہوتا ہے۔ کوشش اگر گھر سے چل کر وضو کر کے، ایک تو گھر میں وضو کرنے سے گھر والوں کو بھی سبق ہوگا کہ وضو کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ بھی وضو کریں گے۔ تو وضو کا صحیح اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں تصور ہونا چاہیے کہ میں گناہوں کو دھو رہا ہوں، اور اس کے بعد جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے خالص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں نا، اہتمام کر کے ملاقات ہو۔ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کتنا بات ٹھنڈی جاتے ہیں، کتنا جو ہے نا فلاں دعوت میں جانا، کہتے ہیں یار آدھا گھنٹہ صبر کرو، میں کپڑے تبدیل کر جاتے ہیں، کپڑے تبدیل ہو رہے ہیں، جگہ ٹچی فلاں ہر چیز جو ہے نا وہ اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ اور ہماری خواتین کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں، دعوت میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے بھی اہتمام کریں۔ جب اہتمام کر کے اللہ سے ملاقات ہوگی اور خالص دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، پھر دیکھیں نظارے، پھر کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے، کیسے اصلاح نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے ایک حکایت کے طور پر سبق سکھانے کے لیے کہ خالص دل کے ساتھ نماز پڑھو، کینہ بغض حسد یہ چیزیں نکالنا بھی ضروری، جیسے ظاہری طہارت ہم وضو سے کرتے ہیں ایسے باطنی طہارت بھی کر کے اللہ سے کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ایک فقیر نے بادشاہ کی دعوت کی، بادشاہ کا مجھے جنگل میں ملنا ہے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ فقیر نے جھاڑیاں صاف کی اور راستے پہ چونا بچھا دیا اور پتھر روڑے ادھر ادھر کر کے وہ اپنی جھونپڑی تک راستہ بنایا۔ بادشاہ نے دیکھا بڑا خوش ہوا، فقیر نے اپنی طاقت کے مطابق بڑی کوشش کی ہے، راستہ بھی صاف کیا اور جو ہے نا چونا بھی ڈالا ہے، جھاڑیاں صاف کی ہیں، لیکن جب وہ اس کے کٹیا میں اور اس کے جھونپڑی میں جا کے پہنچے، اندر داخل ہوا تو بدبو اور خراب کپڑے شپڑے ہر شے خراب۔ بادشاہ ایک منٹ بھی نہ بیٹھ سکا، یہ کیا ہے، سارا کچھ باہر ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہو گیا ہوں، اندر کا حالت خراب ہے۔ اس نے کہا میں باہر کی صفائی میں لگا رہا، ٹائم ہی نہیں ملا کہ اندر کو صاف کر۔ اس نے کہا یار جہاں میں نے اور تم نے بیٹھنا تھا، جہاں میں نے تجھے تحفے طیب دینے تھے اور تیری باتیں سننے تھی، وہ جگہ تمہیں بنائی نہیں ہے، باہر کی صفائی کا پھر کیا مطلب؟ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے جو ملنے آیا، میں نے جہاں بیٹھنا ہے تیرے دل میں، اس کو صاف تو کر، اس میں تو گندنا ہو نا، اس میں کینہ بہت حسد لے کے آئے گا تو پھر کیا حالت ہے؟ اس لیے نمازوں کا اہتمام جو کرنا ہے، اصلاح شروع کرنی اپنی نماز سے، اور نماز 5 وقت باجماعت، جو ہی اذان ہوئی ہر شے چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، یہ اللہ کی ندا آ گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، جو ہی ندا ہے سب کچھ چھوڑ دو، وضو کا اہتمام کریں، مسجد کا رخ کریں۔ یہاں سے اصلاح جب شروع کریں گے اپنی اصلاح، تو میری اور آپ کی اصلاح انشاءاللہ پورے مخلوق کی اصلاح کا سبب ہے، اور میرے بچوں کے اصلاح کا سبب ہے، میرے گھر والوں کی اصلاح کا سبب ہے۔ اور پھر میں جب کہوں گا کسی کو نماز کے لیے، کسی کو اچھائی کے لیے، اثر بھی ہو۔ اور یہ نماز جو ہے نا عبادات کے جو گروپ ہے سب کا سربراہ ہے، ایسے سمجھو روحانی فیملی کا سربراہ نماز ہے۔ نماز جتنا اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، جاندار بنائیں گے اس کو، بہتر کریں گے اس کو، تو ایسے سمجھو کہ فیملی کا سربراہ امیر ہے۔ تو بچوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بچوں کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی اچھی ہوتی ہیں کہ سربراہ امیر ہے۔ تو نماز جب شاندار ہوگی، جاندار ہوگی، تو پھر ہمارے روزے بھی جاندار ہوں گے، ہماری زکوٰۃ بھی جاندار ہوگی، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، معاملات بھی درست ہوں گے۔ اگر فیملی کا سربراہ غریب ہو، اس کے اثرات بچوں کے سب دکھائی دیتے ہیں، کپڑوں سے دکھائی دیتے ہیں، ان کے جوتوں سے دکھائی دیتے ہیں، ان کی گاڑی سے دکھائی، پتہ چلتا ہے کہ فیملی کا جو سربراہ ہے نا وہ بیچارہ غریب بندہ ہے، مفلسی میں آیا ہوا ہے۔ تو نماز اگر جاندار نہ ہوئی
باقی اعمال اور نیچے چلے جائیں. زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، وہ سارے کمزور ہوتے ہیں. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا نماز کے بعد. کہ نماز شاندار نکلے، باقی چیزوں میں معافی دی جائے گی. بھئی عبادات کا جو سربراہ ہے وہ نماز درست ہے، بھئی باقی چیزوں میں اس کو معافی دے دو. اگر خدا نخواستہ نماز نہیں پکڑا گیا، باقی کی حالت تو ابتر ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، جو قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا ہے، اپنی اصلاح شروع کرو. دوسروں کے عیوب کے بعد میں نظر ڈالو. لوگوں کے بارے میں تنقید کرنا یہ تو بہت آسان کام ہے. سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے. سب سے مشکل کام، مشکل مرحلہ اپنی اصلاح کرنا. اور یہ وجود جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے بھی ایک بات سننا تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. کوئی بندہ بھی ایک دنیا کا اصول ہے، کوئی بندہ کوئی چیز بناتا ہے وہی مالک کہلاتا ہے کہ جس نے بنائی ہے. اور پھر اس نے جو اس کے چلانے کے قاعدے بتائے ہیں ان قواعد پہ ہی انسان اس کو چلاتا ہے. ہم کہتے ہیں موبائل ہے، اب جس نے بنایا ہے آف کا بٹن بھی بنا دیا، آن کا بٹن بھی بنا دیا، ادھر سے کال آپ ریسیو کریں گے. میں اور آپ چاہیں کہ دوسرے بٹن سے اس کو ریسیو کریں، جس سے کال کاٹتے ہیں ریسیو ہوگا کبھی نہیں. اس نے بنایا جس نے، پھر اس نے اصول وضع کیے، اور اصولوں کے مطابق اس کو چلائیں گے تو وہ چلے گا. موٹر سائیکل، اب جس میں وہ بریک ایک طرف اس نے لگا دیا، دوسری طرف اس نے لگا دیا گیئر لگا دیا. اب میں گیئر سے بریک لگاؤں، بریک لگے گا. جب بریک سے گیئر لگانا شروع کر دوں، گاڑی کے دیکھ لو. یعنی اس نے جو اصول بنایا ہے نا، اس کے مطابق ہم چلائیں تب تو گاڑی چلے گی، ورنہ وہ گاڑی نہیں چلے، خراب ہو جائے گی دوسرے دن. اور خود بھی مریں گے، کسی اور کو بھی ماریں گے، گاڑی کے جا ٹکرائیں گے. کوئی بھی مشینری ہے دنیا میں جو بنانے والے نے وضع کر دی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں. اب وہ ریموٹ سے ہم اس کو آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں اور تیز کرتے ہیں. جو طریقہ انہوں نے بتا دیا نا، جنہوں نے بنایا ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا، اسی کے مطابق چلائیں گے تو یہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. یہ وجود میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون. کیا میاں بیوی جب میلاب کرتے ہیں، پانی چلا جاتا ہے اس کے بیوی کے رحم میں، تو اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی اس کو دیکھنے والا ہے؟ اس قطرے کو انتم تخلقون، میں بھی وہاں انسان بنا رہا ہوں کہ اور بناتا ہے. رگیں بنانا، پٹھے بنانا، گوشت بنانا، ہڈیاں بنانا، اس فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں اللہ رب العزت اپنی کاریگری دکھاتے ہیں. 4 مہینے میں اور وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، سانس پڑ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے. اللہ کی تخلیق ہے نا. اللہ نے بنایا انسان کو، پھر 6 مہینے مزید رکھا پیٹ میں زندہ. حالانکہ زندہ کسی کو بند کر دو، جہاں ہوا نہ لگے، آگ پانی کچھ نہ ہو تو بنا مر جاتا ہے. اللہ نے اس بچے کو زندہ رکھا 9 مہینے تک، اور جب وقت مقرر ہوا اللہ دوبارہ دنیا میں لے آیا. اللہ کہتے ہیں میں خالق ہوں، انتم تخلقونہ ام نحن، میں تمہارا خالق ہوں، میں بنا رہا ہوں. پہلے جو نطفہ تھا، نطفے سے اس کو مضغہ بنایا، خون بنایا، جمع ہوا، لوتھڑا بنایا، پھر گوشت، ہڈیاں، گوشت سب کچھ بنا کے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین خوبصورت انسان کو بنا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین بنا دیا انسان کو خوبصورت. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ مشینری بنائی میں نے ہے، اس کو چلاؤ تو میرے حکموں کے مطابق چلاؤ، اس کو میرے نافرمانی. یہاں اصول ہم توڑ بیٹھتے ہیں، باقی ہر مشینری کو اس کے بنانے والے کے اصولوں کے مطابق چلاتے ہیں. ابھی خراب نہ ہو، اس سے ہٹ کر چل ہی نہیں سکتی مشینری، خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں بھی برباد کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہاں تو اصول بھی چھوڑ دیے. بنائی اللہ نے یہ مشینری، چلانے کے اصول بھی بتا دیے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے بندے بھیجے، پیغمبر بھیجے جو بتانے والے تھے کہ اس طرح چلاؤ، اس مشینری کو ایسے چلاؤ. کتابیں، صحیفے ساتھ ساتھ لائے تھے. انبیاء کرام کی ساری محنت انسانوں پہ تھی، کسی اور چیز پہ نہیں تھی، اسی مشینری پہ تھی. اس کو کیسے چلایا جائے بات میں. تو اس چیز کو
اس چیز کی اصلاح ضروری ہے، اپنے وجود کی اس مشینری کو اسی کے مطابق چلائیں گے جو بنانے والا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلائیں گے، اور اس کے سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز ہے کہ نماز سے اصلاح کریں گے اس وجود کی، تب تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ ورنہ یہ ہے کہ پھر اگر اس بنانے والے ذات کے اصولوں کے مطابق اس وجود کو نہ چلایا، اس کی نافرمانی الگ ہو اور وجود کو ستیہ ناش الگ کریں گے اور اپنی بربادی کریں گے۔ اس لیے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا سب سے پہلے وہ اپنے وجود کا نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ جس بات میں آتا ہے 80 سال ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس ساتھی سے نمازیں رہ گئی دوبارہ شروع کر۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، شاید کچھ ساتھیوں نے نہ سنا ہو۔ زواجر مکی میں واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت خوفناک واقعہ، اس لیے میں دوبارہ سنا تاکہ تازگی ہو جائے، تاکہ دل میں تھوڑی سی رغبت پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بدکار عورت ہے، کہنے لگی بدکاری ہو گئی اور اس کے بعد بچہ ہو گیا، میں نے بچے کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے چلی جا، اللہ کا عذاب آئے گا، میں بھی مار جاؤں گا، عذاب میں ہلاک ہو جاؤں گا، اٹھ جا۔ اس نے کہا میں توبہ کے لیے اٹھ جا، مت چلی جا، اتنے بڑے گناہ کی، بدکاری کی، بچے کو قتل کر دیا، میرے پاس کی زمین۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، موسیٰ کیا اس سے کوئی بڑا گناہ اور نہیں ہے، تو نے ان گناہوں کو اتنا سمجھا کہ اس کو بتا دیا۔ میں اس سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ بدکاری، پھر اس کے بعد بچے کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے ایک قتل۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا میرے نزدیک اس عورت سے بھی بدتر ہے۔ تھوڑا سا تصور لیں کہ قبر میں نہ تو جائیدادوں میں جانا ہے، نہ یہ پیسے میں جانا ہے، نہ رشتہ داروں میں جانا ہے ہمارے ساتھ۔ واللہ اللہ کی قسم کوئی نہیں جائے گا ساتھ، اعمال ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے اعمال دیکھو۔ پچھلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے چھوڑا کیا ہے، جائیدادیں دیکھو، پچھلے جائیدادوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اعمال اس کے اچھے، اس کے تواضع شروع ہو جائے، اس کا اکرام شروع ہو جائے۔ اعمال برے، اس کو روح نکالنے کے وقت ہی مار شروع ہو جائے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم، فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں تو منہ پر اور پیٹھ پر مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر اگرچہ نہیں آتا۔ برے بندوں کا حشر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اچھے بندے کے لیے یہاں سے اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان روح اللہ کی طرف راضی راضی آ جاؤ، خوش خوش آ جاؤ، تیرے لیے اکرام۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے نمازیں درست کرو، سیکھو اور پابندی کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے بچوں کو بھی کہو گھر سے اصلاح شروع کرو، اپنی اصلاح، بچوں کی اصلاح، پھر پوری مخلوق کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج یہ ہوتا ہے کہ بچہ کاروبار پہ نہ گیا، دیہڑی پہ نہ گیا یا سکول نہ گیا تو والد بھی غصے میں ہے، والدہ بھی غصے میں ہے، سکول والے بھی غصے میں، سارے اس کو زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو بات پوچھتا بھی نہیں، یہ اثر سے ہی پوچھ لیا بیٹے کہاں ہے، نماز نہیں پڑھی، کہتا ہے ابو فلاں کام پہ گیا، بس یہ بھی چپ ہو جاتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے، آج میڈیا نے جلدی بالغ کر دیا بچوں، وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار پہ نہ جاؤں یا سکول نہ جاؤں تو باپ کے ڈانٹنے کا انداز اور ہے، نماز چھوڑتا ہوں تو ڈانٹنے کا انداز اور ہے، پوچھنے کا انداز اور ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ، اہل ویال کو بچاؤ آگ سے۔ یہ نہیں صرف اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنی اصلاح شروع کرو، پابندی کرو، پھر بچوں کو کہو گے اثر ہوگا، اپنے بیوی کو کہو، اپنے گھروں کو جنتی ماحول بناؤ، اپنے گھروں کو اچھا ماحول بناؤ، قرآن کی تلاوت ہو، اچھے اخلاق ہو، اچھے اعمال ہوں، نمازیں ہوں گھر میں، صدقہ خیرات ہو،
ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ تو پھر اللہ رب العزت طرف سے رحمتیں برسیں. پھر ہمارے کھیتوں میں بھی سبزہ اگے گا، کھیت رہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے بارشیں ٹائم پہ آئیں گی، رحمت ہمارے. پھر جو ہے نا یہ سمندر کی موجیں نہیں اٹھیں، زمین کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھیں، زلزلے نہیں آئیں، ہوائیں تیز نہیں ہوئی. انسان اپنے آپ کو خوش کر لے، صحیح کر لے، اچھا کر لے، سب کچھ اچھا ہو جائے. انسان گویا کہ ریموٹ ہے دنیا کا. انسان دنیا کا ریموٹ ہے. انسان غلط ہوتا ہے، حالات سارے غلط ہو جاتے ہیں. انسان ٹھیک ہوتا ہے، حالات سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بستی پہ، جس گاؤں پہ، جس شہر پہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو یہ شعور دے دیتا ہے اللہ کہ وہ انسانوں پہ محنت کرتے ہیں کہ انسانوں کی درستگی، انسانوں کی اصلاح. اور جہاں کے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو انسانوں کے بجائے کاروبار، جائیداد، عمارتیں، روڈ ان پہ لگا دیتے ہیں، ان کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ، اور اپنی اصلاح نہیں کرتے، ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے. تو میرے بھائیو، آج کے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنیں. یہیں سے اصلاح شروع ہوگی. اور نمازوں کے لیے وضو اچھے طریقے سے کریں، رزق کے حلال کی پابندی کریں، حرام کا لقمہ نہ دیں اپنے کاروبار میں، ورنہ حرام کی وجہ تو پھر نماز بھی قبول نہیں کریں. حدیث پاک میں آتا ہے بہت غبار آلود جو ہے نا چہروں والے، بال بکھرے ہوئے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، حالانکہ ان کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام کا ہے. اللہ یستجاب، پھر کہاں سے اپنی بات ہوگی؟ تو رزق کے حلال کی پابندی کریں اور نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں. اور اسی چیز کے سے، اسی فکر کے ساتھ کہ قبر میں ہم نے اکیلے جانا ہے اور اعمال ساتھ، ہر ایک نے اکیلے جانا ہے. تو اس لیے اس آیت مبارکہ کے خلاصے پر عمل کرنے کے لیے آج سے تہیہ کر لیں. مسجد میں بیٹھے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں گے، بچوں کی اصلاح کریں گے، گھر سے اصلاح شروع کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح سچا مسلمان بنائے. آخر میں ترجمہ دوبارہ سنیں. یہ آیت مبارکہ 105 ہے، سورہ مائدہ ہے، 7واں سپارہ ہے. فرمایا آئے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنی اصلاح تم پر ضروری ہے. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا جب تم ہدایت پہ رہو گے، بلکہ تمہارا اثر اس پہ ہوگا. خود اپنے ہمارے اوپر ہماری ہدایت ہو نا اچھی تو ہمارا اثر ان پہ ہوگا، پھر کسی گمراہ کا اثر نہیں ہوگا. فرمایا الی اللہ مارجعکم جمیعا، قبر یاد دلا دی، آخرت یاد دلا دی اللہ نے. فرمایا تم سب نے میرے پاس لوٹ